الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، اگر کسی عورت کے پاس 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی ہو تو اس پر زکوٰۃ ضروری ہے. اس سے کم پر زکوٰۃ واجب نہیں. ہاں، اگر کسی عورت کے پاس کچھ سونا ہے، 2 تولہ 1 تولہ اور چاندی بھی ہے اور نقدی بھی ہے، ان دونوں کو ملا کر یا ان تینوں کو ملا کر اس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی بنتی ہے تو اس پہ زکوٰۃ فرض ہے. سونا، چاندی، نقدی تھوڑا تھوڑا ملا کر بھی اگر اس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی بنتی ہے تو شریعت کی نظر میں وہ مرد، وہ عورت جو بالغ ہے اور مسلمان ہے، بالغ ہے، مسلمان ہے، اتنی مالیت رکھتا ہے تو 1 سال گزرنے پر اس پر زکوٰۃ فرض ہے. اس پہ زکوٰۃ ضروری ہوگی. اور اگر سونا اگر چاندی بالکل نہیں ہے اور روپے میں 1 روپیہ بھی نہیں ہے، صرف سونا ہے، تو صرف سونا کے لیے 2 تولہ 3 تولہ 4 تولہ کافی نہیں، 7.5 تولہ ہے. پھر 7.5 تولہ. لیکن عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں. جہاں سونا ہوتا ہے وہاں کچھ نہ کچھ روپے پیسہ بھی ہوتا ہے، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، روپے پیسہ ہی ہوتا ہے. جب روپے پیسہ بھی ہے اور سونا بھی ہے تو پھر زکوٰۃ کا جو نصاب ہوگا وہ 7.5 تولہ سونا نہیں ہوگا، پھر وہ 52.5 تولہ چاندی ہوگا. عام طور پہ لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس تو سونا کم ہے، بچی کے پاس تو صرف 3 تولہ سونا ہے، صرف 4 تولہ سونا ہے، اس کے پاس تو 2 تولہ سونا ہے. اور ہم نے تو کتاب میں پڑھا ہے کہ 7.5 تولہ ہونا چاہیے. ہم نے تو سنا ہے 7.5 تولہ ہونا چاہیے. ہاں بھائی، 7.5 تولہ ہونا چاہیے جب دینار چلتے تھے، جب روپیہ نہیں ہوتا تھا، صرف دینار چلتے تھے، صرف دینار چلتے تھے. لیکن جہاں روپیہ بھی ہے اور سونا بھی ہے تو پھر 52.5 تولہ کا نصاب ہوگا. جہاں روپیہ بھی ہے، چاندی بھی ہے، کچھ آدھا تولہ سونا بھی ہے، تینوں کو ملا کر پھر نصاب 52.5 تولہ چاندی ہوگا. چاندی بالکل نہیں ہے، روپے پیسہ بالکل نہیں ہے، اس ملک میں چلتے ہی دینار ہے، ڈالر نہیں ہے، پاؤنڈ نہیں ہے، روپیہ نہیں ہے، ریال نہیں ہے، صرف سونا ہے اور چاندی بھی بالکل نہیں ہے. تو پھر نصاب ہوگا 7.5 تولہ، پھر نصاب ہوگا 7.5 تولہ. لیکن اگر یہ چیزیں تھوڑی تھوڑی بھی ہیں تو پھر نصاب 7.5 تولہ نہیں ہے، پھر جو نصاب ہوگا وہ 52.5 تولہ چاندی ہوگا. اور چاندی کی قیمت بدلتی رہتی ہے، تو اس لیے آدمی ہر سال جب زکوٰۃ دینے لگے تو چاندی کی مالیت پوچھ لے کہ آج 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کیا ہے. اگر اتنے مالیت کا آپ کے پاس پیسہ، سونا چاندی ہے یا تجارت کا سامان ہے جو آپ نے بیچنے کے لیے گاڑی رکھی ہوئی ہے، اگرچہ آپ نے وہ پرانی گاڑی خریدی تھی اور پرانی گاڑی بیچنے کے لیے رکھی ہوئی ہے، لی بھی بیچنے کے لیے تھی، رکھی بھی بیچنے کے لیے ہے، تو یہ تجارت کا سامان ہے. پلاٹ لیا بھی بیچنے کے لیے، رکھا بھی بیچنے کے لیے، یہ تجارت کا سامان ہے. فیکٹری میں جو آپ نے سامان رکھا ہوا ہے، کاغذ لیا ہے، بیچنے کے لیے لیا ہوا ہے اور بیچنے کے لیے رکھا ہوا ہے. ٹائل لی ہوئی ہے، بیچنے کے لیے رکھا ہوا ہے، بیچنے کے لیے رکھی ہوئی ہے، اس پہ زکوٰۃ. مشینری جو آپ نے فیکٹری میں رکھی ہے، کارخانے میں، وہ آپ نے بیچنے کے لیے نہیں رکھی ہوئی،
بلکہ اس سے کاروبار کرنے کے لیے رکھی ہوئی ہے، اس مشینری پہ نہیں ہے، اس فیکٹری کی زمین پر نہیں ہے، اس کارخانے کے زمین پر نہیں ہے، اس دکان پر نہیں ہے جس میں آپ سونے کا کام کر رہے ہیں، جس میں آپ پرچون کا کام کر رہے ہیں، اس دکان پہ نہیں ہے، اس فیکٹری میں نہیں ہے۔ ہاں اس کے اندر جو آپ نے سامان رکھا ہوا ہے وہ تو بیچنے کے لیے ہے، وہ بیچنے کے لیے آپ نے لیا، بیچنے کے لیے رکھا ہوا، اس پہ تو زکوٰۃ ہوگا۔ اور اس پہ جو قیمت لگے گی وہ نہیں لگے گی جس قیمت پہ آپ نے خریدا، وہ قیمت نہیں لگے گی۔ ہو سکتا ہے وہ قیمت گر گئی ہو، آپ کو نقصان ہو جائے، بلکہ اس قیمت پہ لگے گی جو آج مارکیٹ ریٹ ہے، جو آج مارکیٹ ریٹ ہے، اس پہ نہیں لگے گا جو آپ نے 6 سال پہلے پلاٹ لیا تھا، 3 سال پہلے آپ نے پلاٹ لیا تھا، اس پہ نہیں لگے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کا ریٹ گر گیا ہو، ہو سکتا ہے بڑھ بھی گیا ہو۔ تو آج جو مارکیٹ ریٹ ہے جس پہ آپ کا سال پورا ہو رہا ہے، اس کی مارکیٹ میں کیا قیمت ہے، دیانتاً اس پہ آپ کی زکوٰۃ ہوگی اور اس کو اپنے مالیت میں شامل کریں گے اور اس پہ زکوٰۃ دینی ہوگی۔ کرائے پہ آپ نے مکان دیا ہوا ہے، کرائے پہ آپ نے گودام دیا ہوا ہے، اس کرائے پہ زکوٰۃ ہے، گودام پہ نہیں ہے۔ اور اس کرائے پہ زکوٰۃ یوں نہیں ہے کہ سال میں کتنا کرایہ آیا تھا، نہ نہ نہ، یوں نہیں ہے، بلکہ جو آپ کی یکم شعبان ہے، اس شعبان تک اس کرائے کے مال میں سے کوئی پیسہ بچا ہے یا نہیں؟ اگر بچا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ختم۔ یہ حساب کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں کہ پورے سال میں آپ کا کرایہ کتنا آیا، وہ تو آپ کے نقدی میں شامل ہو جائے گا۔ یکم شعبان میں اس میں سے کچھ بچا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں بچا تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس یکم شعبان کو وہ جو آپ کا کرایہ آیا ہے اس کو آپ شامل کریں گے، جو خرچ ہو گیا، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس میں سے جو بچا ہوا ہے وہ آپ کی مالیت میں شامل ہو کر زکوٰۃ ہوگا۔ البتہ اس دکان پہ کرایہ زکوٰۃ نہیں ہے جو آپ نے کرائے پہ دی ہوئی ہے، اس مکان پہ نہیں ہے جو آپ نے کرائے پہ دی ہوئی ہے۔ اگر آپ نے گاڑیاں لی ہوئی ہیں اور گاڑیاں آپ نے کرائے پہ دی ہوئی ہیں، 5 گاڑیاں لی ہوئی ہیں، 6 گاڑیاں لی ہوئی ہیں، کرائے پہ دی ہوئی ہیں، ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ آپ نے گودام دیا ہوا کرائے پہ، اس گودام پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں اس میں جو پیسہ آ رہا ہے، کرایہ آ رہا ہے، وہ اگر آپ کے پاس یکم شعبان تک بچا ہوا ہے تو اس کو اپنی مالیت میں شامل کر کے اس کو زکوٰۃ دیں گے، ورنہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ تو سونا ہے، چاندی ہے، نقدی ہے، تجارت کا نقدی کسی بھی شکل میں ہو، روپے پیسے میں ہو، ڈالر پاؤنڈ میں ہو، آپ کے اپنے پاس ہے یا آپ نے کسی سے قرضہ لینا ہے، اس کو آپ نے دیا ہوا ہے، اس کو شامل کر لیں گے۔ نقدی کسی بھی شکل میں ہو، ان تمام صورتوں میں 52.5 تولہ چاندی کا نصاب کر کے ایک عاقل اور ایک بالغ اور ایک مسلمان اگر اس کے پاس اتنی مالیت ہے تو سال بسال اس پہ زکوٰۃ فرض ہے، اور زکوٰۃ کوئی ٹیکس نہیں ہے، زکوٰۃ کوئی ٹیکس نہیں ہے، یہ تو خوش نصیبی ہے۔ جیسے آپ حج فرض کرتے ہیں، کتنے خوش ہوتے ہیں، حج کر لیا، ہار پہنائے جاتے ہیں، خوشی ہوتی ہے، جانے والے کو بھی خوشی ہوتی ہے، آنے والے کو بھی خوشی ہوتی ہے، حج کر کے آیا ہوں۔ تو بھائی زکوٰۃ بھی تو ایسے ہی فریضہ ہے، خوش ہو اندر سے، خوش ہو اندر سے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس فریضے کی سعادت بخشی ہے، میں خوش نصیب ہوں کہ میں اللہ کا یہ فریضہ ادا کر رہا ہوں۔ فریضہ حج تو میں خوشی خوشی کرتا ہوں، آتا بھی خوشی خوشی ہوں، بہت خوش ہو رہا ہوتا ہوں، دعائیں کر رہا ہوتا ہوں، اے اللہ میرا حج کا نام آ جائے، اللہ کرے میرے حج پہ جانا ہو۔ تو ایسی فریضہ زکوٰۃ کے اندر بھی ایسی خوشی ہو
کہ خوش نصیب ہوں کہ میرے نامہ اعمال میں یہ فریضہ لکھا جا رہا ہے، اور میں خوش نصیب ہوں کہ میرے نامہ اعمال میں یہ سعادت لکھی جا رہی ہے. تو یہ کوئی ٹیکس نہیں ہے، یہ تو بہت بڑی عبادت ہے اور بڑی بڑی خوش نصیبی ہے. حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین میں دنیا کی بے رغبتی انتہا درجے کی تھی، لیکن کچھ مال جمع کر کے رکھتے تھے، اس لیے تاکہ اس فریضے کی سعادت ہمیں بھی ملے. کچھ مال رکھتے تھے جمع کر کے تاکہ میرے نامہ اعمال کے اندر بھی یہ فریضہ لکھا جائے. اللہ تعالیٰ بھائی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. نستغفر اللہ و نتوب الیک. نستغفر اللہ و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون